اور اس کا جواب افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ منٹو بھائی، تسلیمات۔ میرا نام آپ کے لیے بالکل نیا ہوگا۔ میں کوئی بہت بڑی ادیبہ نہیں ہوں، بس کبھی کبھار افسانہ لکھ لیتی ہوں اور پڑھ کر پھاڑ پھینکتی ہوں، لیکن اچھے ادب کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کوشش میں کامیاب ہوں۔ میں اور اچھے ادیبوں کے ساتھ آپ کے افسانے بھی بڑی دلچسپی سے پڑھتی ہوں۔ آپ سے مجھے ہر بار نئے موضوع کی امید رہی اور آپ نے در حقیقت ہر بار نیا موضوع پیش کیا، لیکن جو موضوع میرے ذہن میں ہے وہ کوئی افسانہ نگار پیش نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ سعادت حسن منٹو بھی، جو نفسیات اور جنسیات کا امام تسلیم کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ موضوع آپ کی کہانیوں کے موضوعات کی قطار میں ہو اور کسی وقت بھی آپ اسے اپنی کہانی کے لیے منتخب کر لیں، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ ہو سکتا ہے سعادت حسن منٹو ایسا بے رحم افسانہ نگار بھی اس موضوع سے چشم پوشی کر لے، اس لیے کہ اس موضوع کو ننگا کرنے سے ساری قوم ننگی ہوتی ہے اور شاید منٹو قوم کو ننگا دیکھ نہیں سکتا۔ آپ کی عدیم الفرصتی کے پیش نظر میں اس خط کو الجھانا نہیں چاہتی اور صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتی ہوں کہ وہ موضوع ہے ہمارے ماحول کے مردوں کا کم عمر لڑکوں کے ساتھ غیر فطری تعلق۔ مختصر الفاظ میں آپ کوئی بھی اصطلاح لے سکتے ہیں، میرا لب لباب یہی تھا۔ میں بہت عرصے سے سوچ رہی تھی کہ اس بارے میں آپ کو خط لکھوں اور آخر جرأت کر لی۔ سوائے منٹو کے اور کوئی اس موضوع کو بے نقاب نہیں کر سکتا۔ اگر میرے قلم میں زور ہوتا تو میں نے کبھی کی کہانی لکھی ہوتی۔ والسلام، آپ کی بہن۔ میں یہاں اصل نام نہیں دے رہا، نزہت شیریں BA۔ جب مجھے یہ خط ملا تو میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ میں کہاں کا ماہر نفسیات اور جنسیات ہوں کہ اس نے مجھ سے رجوع کیا؟ جب یہ خط ملا تو اتفاق سے میرے دوست جو علم نجوم اور دست شناسی میں شغف رکھتے ہیں، اس کے علاوہ رمل اور جفر کے علم کے بھی طالب علم ہیں، تو میں نے انہیں یہ خط پڑھنے کے لیے دیا اور کہا، وارسی صاحب، میں نے اس کے متعلق جو رائے قائم کی ہے وہ محفوظ ہے۔ میرے ایک اور دوست جن کا نام دوست محمد ہے، ان سے میں اپنی رائے بیان کر چکا تھا۔ وارسی صاحب نے یہ خط پڑھا اور اپنے مخصوص انداز میں مسکرا کر کہا، یہ عورت اگر واقعی عورت ہے اور شادی شدہ ہے، جو کہ ہونا چاہیے، تو اس کے خاوند کو اغلام بازی کا شوق ہے۔ میں نے دوست محمد سے یہی کہا تھا، اپنی بیوی سے بھی، مگر وہ مانتے نہیں تھے۔ میری بہت سی باتیں لوگ نہیں مانتے۔ میں پیغمبر نہیں ہوں، کوئی ولی بھی نہیں، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں۔ میں نے بھی وہی نتیجہ اخذ کیا تھا جو میرے دوست وارسی صاحب نے کیا۔ میں نے ان سے اور دوست محمد سے مشورہ کیا کہ میں اس عورت کے خط کا کیا جواب دوں۔ وارسی صاحب نے کہا، منٹو صاحب، آپ ہم سے پوچھتے ہیں؟ ایسے خطوں کا جواب دینا آپ ہی کا کام ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، وارسی صاحب، میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، میں کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں، میں تو صاف صاف لفظوں میں جو کچھ مجھے کہنا ہوگا لکھ دوں گا۔ انہوں نے کہا، تو لکھ دو، عورت ذات ہے، کیسے لکھوں؟ جب وہ لکھتی ہے کہ مردوں کا کم عمر لڑکوں کے ساتھ غیر فطری تعلق ہوتا ہے، تو آپ کیوں اس کے جواب میں ایسے ہی الفاظ میں مناسب و موضوع جواب نہیں دیتے؟ میں نے ان سے کہا، مجھے ایسے مناسب و موضوع الفاظ نہیں ملتے جن میں اس کا جواب لکھ سکوں، اور یہ حقیقت ہے کہ میں خود کو عاجز سمجھ رہا تھا۔ دوست محمد نے کہا، منٹو صاحب، آپ تکلف سے کام لے رہے ہیں، قلم پکڑی اور جوابی خط لکھ ڈالیے۔ میں نے قلم پکڑا اور لکھنا شروع کر دیا۔ خاتون محترم، میں آپ کو اپنی بہن بنانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ مجھ پر بہت سے فرائض عائد ہو جائیں گے۔ آپ میرے لیے خاتون محترم ہی رہیں گی، اس لیے کہ یہ رشتہ زیادہ مناسب و موزوں ہے۔ مجھے عورتوں سے ڈر لگتا ہے،
ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مرد کے بھیس میں عورت بنی ہوں، لیکن میں آپ کی تحریر پر اعتبار کر کے آپ کو ایک عورت تسلیم کرتا ہوں۔ آپ کے خط سے جو کچھ میں نے اخذ کیا ہے وہ میں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں۔ میں یقیناً بے رحم افسانہ نگار ہوں۔ میرے سامنے لاکھوں موضوعات پڑے ہیں اور جب تک میں زندہ ہوں پڑے رہیں گے۔ سڑک کے ہر پتھر پر ایک افسانہ کندہ ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ اگر کسی خاص جیتے جاگتے موضوع پر لکھوں تو مقدمے کا خوف لاحق ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ مجھ پر اب تک 6 مقدمے چل چکے ہیں۔ فحش نگاری کے سلسلے میں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ فحش نگار کیسے قرار دیا جاتا ہوں، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی گالی کسی کو نہیں دی، کسی کی ماں بہن کی طرف بری نظروں سے نہیں دیکھا۔ خیر، یہ میرا اور قانون کا آپس کا جھگڑا ہے، آپ کو اس سے کیا واسطہ؟ میں یقیناً بے رحم افسانہ نگار ہوں۔ جن معنوں میں آپ نے بے رحم استعمال کیا ہے، آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ میں شاید آپ کے پیش نظر موضوع سے چشم پوشی کر جاؤں، تو یہ غلط ہے۔ میں علامہ اقبال مرحوم کے اس قول کا قائل ہوں: اگر خواہی حیات اندر خطر زی۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی اس شعر کی تولید سے پہلے خطروں میں گزاری ہے اور اب بھی گزار رہا ہوں۔ جو موضوع آپ کے ذہن میں ہے کوئی نیا نہیں ہے۔ اس پر عصمت چغتائی اپنے مشہور افسانے لحاف میں لکھ چکی ہے کہ ایک عورت کے خاوند کو اغلام بازی کی عادت تھی۔ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ اس عورت نے دوسری عورتوں سے ہم جنسی شروع کر دی۔ جہاں مردوں میں ہم جنسیت ہے وہاں عورتوں میں بھی ہے۔ میں آپ کو ایک زندہ مثال پیش کرتا ہوں۔ بیگم پارا فلم ایکٹریس کو تو آپ جانتی ہوں گی۔ اس کا تعلق پرتیما داس گپتا سے ہے۔ آپ لکھتی ہیں: ہمارے ماحول کے مردوں کا کم عمر لڑکوں سے غیر فطری تعلق۔ میں آپ سے عرض کروں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی چیز غیر فطری نہیں ہوتی۔ انسان کی فطرت میں برے سے برا اور اچھے سے اچھا فعل موجود ہے۔ اس لیے یہ کہنا نادرست ہے کہ انسان کا فلاں فعل غیر فطری ہے۔ انسان کبھی فطرت کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ جو اس کی فطرت ہے وہ اسی کے اندر رہ کر تمام اچھائیاں اور برائیاں کرتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں آپ شادی شدہ ہے یا کنواری، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی تلخ تجربہ ہوا ہے جس کی بنا پر آپ نے مجھے یہ خط لکھا۔ امرت پرستی آج سے نہیں ہزارہ سال سے قائم ہے، لیکن آج کل اس کا رجحان قریب قریب غائب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں میدان عمل میں آ گئی ہیں۔ جب امرت پرستی زوروں پر تھی تو اس وقت عورتیں آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی تھیں۔ مرد بھٹکتے بھٹکتے بقول آپ کے کم عمر لڑکوں سے غیر فطری تعلقات قائم کر لیتے تھے، مگر اب یہ رجحان بہت حد تک کم ہو گیا ہے۔ آپ عورت ہیں، اس لیے آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کم عمر لونڈے اب آپ کے رقیب نہیں رہے۔ میں آپ سے ایک اور بات کہوں، جس چیز کی طلب ہو وہی منڈی میں آتی ہے۔ پہلے طلب چھوکروں کی تھی، اب چھوکریوں کی ہے۔ آپ یقیناً جانتی ہوں گی کہ آج کل ہوا کی بیٹیاں ٹانگے میں سوار شکار میں مصروف ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں۔ ایک زمانہ تھا، آج سے 20-22 برس پیچھے، جب لاہور میں ایک سکھ لڑکا ٹینی سنگھ ہوتا تھا، بڑا خوبصورت۔ اس کے خد و خال کے سامنے کسی بھی حسین لڑکی کے نقش ماند پڑ جاتے۔ اس نے لاہور میں ایک قیامت برپا کر رکھی تھی۔ اس کے عاشق نے اس کو ایک موٹر کار لے دی تاکہ اسے گورنمنٹ کالج جانے اور گھر تک آنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں اب آپ کو کتنے قصے سناؤں۔ امرتسر میں، جہاں کا میں رہنے والا ہوں، میرا ایک ہندو دوست ہے، اچھی شکل و صورت کا تھا۔ ہم دونوں بیٹھک میں باتیں کر رہے تھے جو اندر گلی میں تھی۔ اس نے ایک دم مجھ سے چونک کر کہا: یار، باہر بہت شور ہو رہا ہے، چلو۔ میں کانوں سے ذرا بہرا ہوں، مجھے شور وور کوئی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم باہر نکلے تو بازار کی تمام دکانیں بند تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کانگریس کی کسی تحریک کے باعث ہڑتال ہو گئی ہے۔
चंद गुंडे हाथ में हॉकियां लिए फिर रहे थे। वो हमारे पास आए। एक गुंडे को मैंने पहचान लिया, बड़ा खतरनाक था। उसने बड़ी नरमी से मेरे हिंदू दोस्त मनोहर से कहा, बाबूजी आप अंदर चले जाएं, ऐसा ना हो कि आपको कोई नुकसान पहुंच जाए। मनोहर और मैं वापस घर चले आए। मैंने उससे पूछा कि ये किस्सा क्या है, तो उसने मुझे बताया कि दो आदमी उससे इश्क करते हैं। बड़ा साफ गो था। एक पटरंगों के मोहल्ले का था, दूसरा फरीद के चौक का। मनोहर पटरंग से राजी था, इसलिए उन दोनों में लड़ाई हुई और नौबत यहां तक पहुंची कि शाम तक 11 आदमी जख्मी होकर अस्पताल में थे और मनोहर बिल्कुल ठीक ठाक था। अब मुझे आपसे ये कहना है, बल्कि पूछना है कि आपने मर्दों का कम उम्र लड़कों से गैर फितरी ताल्लुक कैसे जाना? जैसा कि मैंने और मेरे दोस्त वारसी साहब ने सोचा है, इसकी वजह सिर्फ यही हो सकती है कि आपका शौहर ऐसे शुगल करता होगा। आप मुझे इसके मुतालिक जरूर लिखिएगा। मैं ये भी नहीं जानता कि आप शादीशुदा हैं, हो सकता है कोई और बात हो। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, करीब करीब हर लड़का अपनी जवानी के अय्याम में ऐसी हरकतें करता है। हो सकता है आपने अपने लड़के के मुतालिक ही लिखा हो। उसे तंबीह कर देना काफी है, या उसकी शादी कर देना चाहिए, क्योंकि हर आदत पक कर तबीयत बन जाती है और ये एक खौफनाक चीज है। जिन्स का एहसास सिर्फ बालिग आदमियों ही में नहीं, छोटे छोटे बच्चों में भी होता है। मैं इसके मुतालिक तफसील से कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि उर्दू जुबान इसकी मुतहम्मिल नहीं होगी। आपने जो मुझे चैलेंज दिया है कबूल है। मैं अरसे से सोच रहा था कि जो मौजू आपने बताया है इस पर कोई अफसाना लिखूं। अब यकीनन लिखूंगा, चाहे एक मुकदमा और चल जाए। आप मुझे अपने मुतालिक तफसील से लिखिए ताकि मैं कोई अंदाजा कर सकूं। खाकसार, सादत हसन मंटो।